الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے. جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب بھی خطاب الم ترا کہہ کے کیا جائے تو اس سے مراد یا تو تعجب ہوتا ہے اور یا پھر توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ غور کرو، دیکھو، دیکھا نہیں تم نے. تو یہاں پر حیرت یا تعجب کا اظہار ہے کہ حیرت کی بات ہے، ذرا دیکھو تو صحیح ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا. اور جیسے کہ پیچھے بھی بتایا گیا کہ کتاب کا حصہ کس کس کو ملا تھا، یہود و نصارہ کو. اور یہاں چونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہود کے ساتھ تھا، اس لیے اشارہ ہے یہود کی طرف. اور نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ. یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر، مانتے ہیں جبت کو. صاحب کتاب ہوتے ہوئے، علم والے ہوتے ہوئے وہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں. اور جبت کیا چیز ہے؟ جیم بے تے، بے فائدہ، بے حقیقت، بے اصل چیز، وہمی، خیالی چیزیں، سپرسٹیشنز، جیسے کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، جادو، ان سب چیزوں پر جبت کا اطلاق ہوتا ہے. حضرت عمر سے روایت ہے کہ جبت سے مراد سحر اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، کیونکہ بالجبت والطاغوت کا لفظ آ رہا ہے. کتاب کے ہوتے ہوئے، علم کا سارا سرمایہ پاس ہوتے ہوئے اگر کوئی قوم توہمات اور سفلیات اور جادوگری اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے اور دین کو محض کرامتیں اور ایک سحر کی چیز بنا لے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے کم استعمال کرتے ہیں اور وظیفوں کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں. فال نکالتے ہیں، وظیفے نکالتے ہیں، مختلف قسم کی آیتوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ جادوگری کے لیے بھی یہیں سے ذخیرہ نکالتے ہیں، الٹا لکھ لکھ کے آیتوں کو. تو یہ تمام چیزیں کسی آسمانی کتاب کی حامل قوم کو زیب نہیں دیتی. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اہل کتاب پر جس چیز کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے وہ ان کا جبت پر ایمان لانا ہے. تو جبت کی ذرا سی وضاحت کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ کوئی چیز جو ہم کر رہے ہوں وہ تو جبت میں شامل نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترق، عیافہ اور جبت سے روکا. ترق کیا ہوتا ہے؟ کنکریاں پھینک کر فال پکڑنا. کنکریاں پھینک کر فال پکڑنا. مثلا آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگے تو اب آپ کو سمجھ نہیں آتی، ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، تو آپ کیا کریں؟ چلو ٹاس کر لیتے ہیں، سکہ اچھال کے دیکھتے ہیں، ایک طرف مخصوص کر لیتے ہیں کہ کون سی طرف اوپر آئے گی. اگر یہ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاروبار صحیح ہے. اس کی کیا حقیقت ہے، کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ اڑا رہے ہیں ایک چیز اور پھینک رہے ہیں اور وہ کسی ایک پہلو پہ جا گرتی ہے اور اس سے آپ یہ سیکھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں کہ ہاں یہ کام اب میرے لیے اچھا ہے. اس سے زیادہ نالائکی کی کوئی بات ہوگی کہ انسان اپنی رہنمائی سکے سے لے. پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے کیونکہ سکے اس طرح شاید عام نہیں تھے. پھر اسی طرح تیارہ سے آپ نے منع کیا اور وہ ہے بدشگونی. بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ کس کس چیز سے بدشگونی لی جاتی؟ کالی بلی، 13 تاریخ، ایول آئے، اور دودھ گر جائے تو کوا بول پڑے تو، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، شیشہ ٹوٹ جائے، یعنی ہر چیز سے پھر بدشگونی کا کام لیتے ہیں. جس انسان کی اپنی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے اس کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. دماغ کا قصور ہوتا ہے نا. آپ جدھر سوچنے لگے، اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ لیں گے اس کی ہر چیز آپ کو اچھی نظر آئے گی، اور اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچنے لگے تو اس کا اچھا بھی آپ کو برا نظر آئے گا. یہ انسان کے اپنے دماغ میں خلل ہوتا ہے، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہاں
وہ لوگ پتھر پھینک کے اور مختلف چیزوں سے بدشگونی لیتے تھے. ایک کیسٹ ہے ماہ سفر اور بدشگونی، اس میں بہت سی اس طرح کی احادیث جمع ہے. تو تیارہ جو ہے یہ شرک ہے، کسی چیز سے برا شگون لینا جو یہ شرک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ بلی آ گئی تو اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا، تو اس میں بلی کا تو کوئی کمال نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں. پھر اسی طرح ایافہ، عین یہ الف ہے یا تے تا مربوطہ، پرندوں کے ناموں، آوازوں اور ان کے گزرنے سے فال پکڑنے کو کہا جاتا ہے. اور یہ چیز ہمارے یہاں کتنی عام ہے. پرندوں کے ناموں، مثلاً کون سا نام؟ الو. آوازوں، کوے کا بولنا. ان کے گزرنے سے، بعض اوقات وہ پرندہ اڑاتے تھے، دائیں طرف جاتا تھا تو کام کر لیتے تھے، بائیں طرف جاتا تو کام نہیں کرتے تھے. تو ان سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ سب کے لیے منع ہے، لیکن خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کتاب کے حامل ہیں. طیر جیسے لکھتے نا پرندہ، طیارہ، توئے سے طیارہ. پھر اسی طرح مختلف چیزوں سے فال لینا، ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت تلاش کرنا، اور کسی بھی طرح غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، سٹون سے، نمبروں سے، ہاروسکوپ سے. کارڈ ریڈنگ، وہ کارڈ کس نے بنائے ہوتے ہیں؟ خود ہی انسانوں نے بنائے ہوتے ہیں اور خود ہی لکھی ہوتی ہیں قسمتیں اس پر. جی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کمزور ایمان کی علامت ہے اور کتاب والوں کو زیب نہیں دیتی.